حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی، کہاں سے آتا تھا؟ تو حضرت بلال نے یہ سن کر فرمایا کہ حضور کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد کی ہوئی تھی میرے حضور نے، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی بھی مسلمان بھوکا آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرماتے، میں کہیں سے قرض لے کے آتا، اس کو کھانا کھلاتا۔ اگر کوئی ننگا حضور کے پاس آتا کہ حضور مجھے کپڑے چاہیے تو حضور مجھے فرماتے ہیں بلال کسی نہ کسی طرح اس کو کپڑے لے کے دو۔ بلال فرماتے ہیں میں کسی سے قرض لے کر اس شخص کو کپڑے لے کے دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی ہمارے ساتھ۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا، کہنے لگا بلال تو دوسروں کے پاس قرض لینے کیوں جاتا ہے؟ میرے پاس بہت سا مال ہے، میں نے بہت سا مال اکٹھا کیا ہوا ہے، کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت پڑے تو میرے پاس آ گیا کر۔ بلال فرماتے ہیں میں نے اس مشرک سے قرض لینا شروع کر دیا، جب بھی ارشاد علی ہوتا اس مشرک کے پاس میں جاتا قرض لے کے آتا۔ جب بھی حضور فرماتے بلال بندہ آ گیا ہے اس کے کپڑے نہیں، تو میں اس مشرک کے پاس جاتا، جا کر اس سے قرض لے کے آتا، اس کو کپڑے لے کے دیتا۔ یہ صورتحال چلتی رہی، میں اس مشرک سے قرض اٹھاتا رہا۔ بلال فرماتے ہیں ایک مرتبہ وضو کر کے اذان کہنے کے لیے میں کھڑا ہی تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا، کہنے لگا او حبشی، او حبشی۔ کہتے ہیں میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا وہ مشرک مجھے گالیاں دینے لگا، میرے آگے بکنے لگا، مجھے برا بھلا کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، کتنے دن باقی؟ 4 دن باقی ہیں، اگر مہینے کے ختم تک میرا سب قرض ادا نہ کیا تو تجھے قرضے میں غلام بنا لوں گا۔ 4 دن کے اندر اندر اگر تو نے میرا مال مجھے واپس نہ کیا، قرض واپس نہ کیا تو میں تجھے اپنا غلام بنا ڈالوں گا۔ جب غلام بنا ڈالوں گا تو تجھے پہلے کی طرح، جس طرح تیرا مالک تجھے کوڑے مارتا تھا، پتھر مارتا تھا، تجھے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا، اسی طرح تجھے بھی میں عذاب دوں گا، تکلیفیں دوں گا۔ 4 دن کے اندر اندر مجھے میرا قرض واپس دے دے۔ یہ کہہ کر مشرک چلا گیا، مجھ پر دن بھر کا جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا۔ عشاء کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں تنہائی میں میں حاضر ہوا اور حضور کو سارا قصہ سنایا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کو کچھ ہے اور نہ ہی میرے پاس ہے، اور نہ ہی کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام ہو رہا ہے، وہ مشرک مجھے ذلیل کرے گا، اس لیے میں آپ سے ایک اجازت لینا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت فرمائیں تو قرض اترنے تک، قرض کے انتظام ہونے تک میں کہیں سے چھپ نہ جاؤں، کہیں چلا نہ جاؤں۔ جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا تو میں حاضر ہو جاؤں گا، اس مشرک کو میں اس کا قرض واپس دے آؤں گا، ہو سکتا ہے مجھے اپنا غلام بنا ڈالے، پھر مجھے طرح طرح کی اذیتیں دے۔ حضور مجھ سے وہ اذیتیں برداشت نہیں ہوتی۔ میرے حضور علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، اتنے آنسو نکلے کہ حضور کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ عرض کر کے بلال کہتے ہیں میں گھر چلا آیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا، یہی سامان سفر تھا، اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح ہونے کا انتظار تھا کہ سورج طلوع ہو اور میں یہاں سے نکل جاؤں۔ فرماتے ہیں صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے، کہتے ہیں جلدی جلدی حضور کی خدمت میں چلو۔ بلال فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا ہے حضور کے آگے بیٹھی ہوئی، 4 اونٹنیاں جن کے اوپر سامان، فل سامان لدا ہوا ہے، حضور کے آگے بیٹھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال خوشی کی بات نہ سناؤں کہ اللہ تعالی نے تیرے قرضے کا انتظام خود فرما لیا ہے۔ بلال تجھے مبارک ہو، تیرے اللہ نے خود ہی تیرے قرضے کا انتظام کر دیا۔
یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور یہ سامان بھی تیرے حوالے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور خوشی خوشی جا ان کو لے جا، سارا قرضہ ادا کر کے واپس آ۔ اس مشرک کا قرضہ بھی تو ادا کر دے جو تجھے دھمکیاں دے کے گیا ہے، جس نے میرے بلال کو اتنا پریشان کیا ہے، اتنی تکلیف دی ہے، صدمہ پہنچایا، اس مشرک کو بھی جا کے اس کا قرض واپس دے۔ بلال فرماتے ہیں میں گیا، اس مشرک کو میں نے قرض دیا اور جس سے پہلے قرض اٹھایا ہوا تھا ان سب کو دے دیا۔ حضور علیہ السلام مسجد میں میرا انتظار فرما رہے تھے، میں نے واپس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے سارے قرض نمٹا دیے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے کچھ بچا تو نہیں ہے، باقی تو نہیں رہا؟ میں نے عرض کیا حضور جی ہاں کچھ باقی ہے سامان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم کر دو تاکہ مجھے راحت ملے، مجھے خوشی ملے۔ بلال باقی بچا مال اپنے پاس نہ رکھو، جب تک اس کو تقسیم نہیں کرو گے مجھے راحت نہیں ملے گی۔ بلال میں گھر میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ مال تقسیم نہیں ہو۔ سارا دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور علیہ السلام نے دریافت کیا بلال وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا حضور کچھ مال موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں، میں نے دیا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے مسجد میں ہی آرام فرمایا، کہا بلال جب تک یہ مال بانٹے گا نہیں، ختم نہیں کرے گا، تقسیم نہیں کرے گا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام مسجد میں ہی آرام فرما۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال بتاؤ مال کا کیا بنا، مال تقسیم ہوا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، تاکہ مجھے راحت ملے، مجھے سکون ملے۔ بلال فرماتے ہیں حضور مبارک ہو، مال سارا کا سارا تقسیم ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تیری امانت تیرے بندوں کی سپرد میں نے کر ہی دی۔